اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا۔ ناظرین محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث کو سرنامے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، ارشاد نبوی ہوتا ہے انا لقتل الحسین، بے شک میرے نواسے حسین کے قتل کی وجہ سے حرارتاً فی قلوب المؤمنین، تمام مومنوں کے دل میں ایک ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے، ایک ایسی تپش پیدا ہو گئی ہے، ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی ہے جو لا تبردو ابدا، جو کبھی بھی قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور یقیناً اس آگ اور اس تپش ہی کے سبب سے ہم اور آپ اور بلکہ پوری دنیا ہر سال یہ منظر دیکھتی ہے کہ جب سفر کے مہینے کا چاند نمودار ہوتا ہے تو دنیا کے کونے کونے سے حسین کے چاہنے والے، حسین کے عشق میں دیوانے اپنے اپنے شہروں کو، اپنے اپنے قریوں کو، اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر سب کے سب ایک مرتبہ عراق کا رخ کرتے ہیں اور چہلم کے روز اپنے آپ کو زیارت سید الشہداء تک پہنچاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ حسین کے دیوانے، یہ نواسۂ رسول کے چاہنے والے، یہ عاشقان سید الشہداء زیارت اربعین پر آتے ہیں، بلکہ اس زیارت کے لیے 80 کلومیٹر کا طویل رستہ پیدل طے کرتے ہیں۔ اور ہر سال دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح دلوں میں موجود یہ آگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو سرزمین کربلا تک پہنچاتی ہے۔ یقیناً یہ زیارت کا سفر، یہ عشق کا سفر اس آگ کی بہترین طریقے سے عکاسی کرتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس سفر پر آنے والے لوگ دنیا کو اپنے عشق کا نظارہ دکھاتے ہیں، بلکہ اس سفر میں موجود زائرین امام حسین کی خدمت کرنے والے خدام بھی اپنے ایثار اور قربانی کے جذبے سے دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس گفتگو کا موضوع زیارت اربعین ہے اور اربعین کے ایام قریب ہیں۔ اس خوبصورت سفر کی جو تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا جو منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس گفتگو کو پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ پہلا رخ جو اس تصویر کا ہے وہ یہ ہے کہ مولا حسین کے چاہنے والے اپنے آقا و مولا کی زیارت کرتے ہیں۔ دوسرا رخ جو اس تصویر کا ہے اور اس حسین تصویر کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہنے والے اس زیارت کو چہلم امام حسین کے دن کرتے ہیں۔ اور کون سا دن ہے چہلم کا دن؟ وہ دن کہ جب سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے زینب و ام کلثوم اور سید سجاد کا قافلہ پلٹ کر کربلا پہنچا۔ یہ دوسرا حصہ یا اس تصویر کا دوسرا رخ۔ اور تیسرا رخ اس عاشقانہ تصویر کا یہ ہے کہ یہ امام حسین کے چاہنے والے اربعین کے دن جب میرے اپنے مولا و آقا سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 80 کلومیٹر کا طویل ترین رستہ پیدل طے کر کے جاتے ہیں۔ ان 3 حصوں میں اس تصویر کو تقسیم کر کے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے ہیں، اور یقیناً ان میں سے ہر ایک حصے پر اس قدر روایات موجود ہیں، اس قدر احادیث موجود ہیں
اس قدر واقعات موجود ہیں اور اس قدر معجزات موجود ہیں کہ ہر حصے پر کئی گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی محدودیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ہر حصے پر صرف ایک حدیث معصوم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ پہلا حصہ وہ یہ کہ میرے مولا و آقا سید الشہداء کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے سے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سردار کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ شہاب راوی کا نام ہے، کامل الزیارات کتاب میں یہ واقعہ نقل ہے، ابن قولوہ القمی نے اس کو نقل کیا ہے، چھٹے امام سے واقعہ ہے۔ چھٹے امام اپنے صحابی شہاب کے ساتھ موجود ہیں، سوال کرتے ہیں، یا شہاب، اے شہاب، کم حججت من حجت، یہ بتلا تو نے کتنے حج انجام دیے۔ اب روایت میں تو یہ بات موجود نہیں ہے، لیکن محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ شہاب نے فخریہ انداز میں کہا۔ ذرا شہاب کو اپنے اس عمل خیر پر ایک خوشی ہوئی اور ایک مرتبہ میرے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، 19 حجن، اے مولا و آقا، مجھ شہاب نے آج تک اپنی زندگی میں 19 حج انجام دیے۔ اب یقیناً 19 حج انجام دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 19 حج انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اپنی زندگی کے 19 برس شہاب نے ہر سال اپنی زندگی میں ایک کثیر مقدار میں وقت لگایا، جسمانی مشقتیں برداشت کی، ایک کثیر مقدار میں مال خرچ کیا اور خانہ کعبہ پر حاضر ہو کر حج بیت اللہ انجام دیا۔ اور یہ کام ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 19 مرتبہ شہاب اس کام کو انجام دے چکے ہیں۔ جب ایک مرتبہ امام سے یہ بتلایا کہ مولا میں 19 حج انجام دے چکا ہوں، تو دوبارہ محسوس ہی ہوتا ہے، یا انسان کی فطرت ہی ہے کہ جب اپنے کسی اچھے عمل کا تذکرہ کرتا ہے تو توقع یہ ہوتی ہے کہ آگے سے شاباش ملے گی، آگے سے داد تحسین ملے گی، آگے سے تعریف ہوگی۔ تو یقیناً شہاب بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں مولا کو بتلا رہا ہوں کہ میں نے 19 حج انجام دیے، تو اب میرا مولا جعفر صادق مجھے شاباش دے گا، میری تعریف کرے گا، مجھے میری اس عمل پر تمجید ہوگی۔ لیکن میرے چھٹے مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہ کوئی تعریف کی، نہ کوئی تمجید کی، نہ کوئی مدح کی، بلکہ ایک مرتبہ شہاب سے کہتے ہیں، تممھا 20 حجتاً تحسب لک بزیارت الحسین۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے کوئی تعریف نہیں کی کہ اے شہاب تو 19 سال ہر سال اس قدر مال خرچتا رہا، شاباش، یہ نہیں کہا۔ نہ یہ کہا کہ اے شہاب تو ہر سال 19 برس تک ہر سال اپنی زندگی کا ایک کثیر مقدار میں وقت حج کے لیے صرف کرتا رہا، تجھے شاباش، یہ بھی نہیں کہا۔ نہ یہ کہا کہ اے شہاب تو 19 برس تک ہر سال اس قدر جسمانی مشقتیں اٹھاتا رہا، حج کے لیے سفر کرتا رہا، منی میں رات گزاری، مزدلفہ میں رات گزاری، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر کاٹے، تجھے شاباش، یہ بھی نہیں کہا۔ کیا کہا مولا نے؟ اے شہاب، ایک اور حج کر لے، جب تو 20 حج مکمل کر دے گا تو میں جعفر صادق تجھے بتلاؤں گا کہ اب تیرے نامہ اعمال میں میرے جد سید الشہداء کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب تو 20 حج کر لے گا، 20 حجوں پر جتنا خرچہ آتا ہے اتنا مال خرچ لے گا، 20 حجوں پر جتنی جسمانی مشقت ہوتی ہے وہ تمام مشقتیں برداشت کر لے گا، 20 حجوں میں جتنا وقت درکار ہوتا ہے اپنی زندگی کا اتنا وقت لگا دے گا، اس سب کے بعد تجھے ثواب اتنا ملے گا جتنا کوئی مومن سید الشہداء کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر مولا کی زیارت کر کے حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے سید الشہداء امام حسین کی زیارت کا ثواب۔
اور اس روایت میں مولا نے 20 حج کا عدد دیا ہے، ہمیں بعض روایتوں میں 25 حجوں کا عدد ملتا ہے، بعض روایتوں میں 30 حجوں کا عدد ملتا ہے، بعض روایتوں میں 80 حجوں کا عدد ملتا ہے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ زیارت امام حسین کرنے کا ثواب اس طرح ہے جیسے کوئی شخص نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 100 حج انجام دے۔ یہ ہے وہ عاشق جو عشق حسین میں اپنے آپ کو کربلا پہنچا کر ایک مرتبہ ذری ہے سید الشہداء کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے، اس کی خدا کی بارگاہ میں یہ قدر و منزلت ہے، اس کا خدا کے نزدیک یہ اجر و ثواب ہے۔ یہ اس تصویر کے پہلے رخ